بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ بہشت دنیا حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی تربیت گاہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر زندگی بسر کرنے کے بارے میں کسی قسم کی کوئی معلومات نہیں تھی۔ کسی تیاری کے بغیر ان مشکلات کو برداشت کرنا ان کے لیے مشکل تھا، پر ضروری تھا کہ وہ زمین پر اپنے کردار و افتاد کے بارے میں معلومات حاصل کرتے، لہٰذا لازم ٹھہرا کہ وہ مختصر مدت کے لیے بہشت دنیا کے آرام دہ ماحول میں تربیت حاصل کریں تاکہ سمجھ لیں کہ زمین پر زندگی مختلف فرائض اور ذمہ داریوں سے عبارت ہے۔ انہیں درست طور پر انجام دینا سعادت و تکامل اور بقائے نعمت کا سبب ہے۔ ان سے روگردانی مشکلات اور دکھوں کا موجب ہے۔ نیز یہ بھی جان لیں کہ اگرچہ وہ آزاد پیدا کیے گئے ہیں، لیکن یہ آزادی مطلق اور لامحدود نہیں ہے کہ جو چاہے اسے انجام دیں۔ ضروری ہے کہ وہ زمین پر موجود کچھ چیزوں سے دور رہیں۔ نیز یہ جاننا بھی لازمی تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ کسی غلطی یا لغزش کے مرتکب ہوتے ہیں تو سعادت کے دروازے ان پر ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے اور ان کے لیے واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، بلکہ پلٹنے کا راستہ موجود ہے۔ یعنی وہ یہ عہد و پیمان باندھ سکتے ہیں کہ آئندہ حکم خدا کی مخالفت نہیں کریں گے تاکہ دوبارہ نعمات الہی سے بہرہ مند ہو جائیں۔ ضروری تھا کہ وہ بہشت کے ماحول میں رہ کر اس قدر پختہ ہو جائیں کہ اپنے دوست دشمن کو پہچان سکیں اور زمین پر زندگی گزارنے کے اصول یاد کر سکیں تاکہ مکمل طور پر تیار ہو کر زمین پر قدم رکھیں۔ یہ ایسے امور تھے کہ جن کی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے آئندہ کی زندگی میں ضرورت تھی، اس بنا پر کہ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر خلافت خدا کے لیے پیدا کیے گئے تھے، لیکن انہوں نے کچھ مدت اپنی زندگی دنیاوی بہشت میں گزاری۔ شاید اس کی علت یہ تھی کہ انہیں کچھ احکام دیے جائیں تاکہ زمین پر وارد ہونے سے قبل انہیں سیکھیں اور ان کی مشق کریں۔ تفسیر نمونہ جلد 1 صفحہ 184-185۔ پس حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حوا علیہ السلام کی بہشت دنیا میں سکونت در حقیقت ان کے لیے دنیا پر قدم رکھنے کا ایک تربیتی دورہ تھا تاکہ زمین پر جا کر انحرافات خرافات کے مقابلے میں محاذ قائم کریں اور سعادت و خوشبختی کو کسب کریں۔ حضرت آدم و حوا کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حوا علیہ السلام کو بہشت میں سکونت دیتے ہوئے فرمایا، تم اس بہشت میں سکونت اختیار کرو اور اس کی تمام لذیذ نعمتوں سے استفادہ کریں، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ سورہ بقرہ آیت 35، سورہ اعراف آیت 19۔ لیکن ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حوا کو فریب دیا اور انہیں اس بہشت سے باہر نکالا جس میں وہ تھے۔ اس وقت ہم نے ان سب سے کہا، اب تم زمین پر اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہو جائیں گے اور وہیں تمہارا مرکز ہوگا اور ایک معین وقت کے لیے سامان زندگانی رہے گا۔ سورہ بقرہ آیت 36۔ خداوند قدوس نے حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حوا علیہ السلام سے فرمایا، بہشت کی تمام نعمتیں تمہارے لیے ہیں، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، ان سے جب چاہو لطف اندوز ہو سکتے ہو، لیکن اس درخت سے کچھ نہ کھانا حتیٰ کہ اس کے قریب تک بھی نہ جانا۔ لیکن شیطان ان کے پاس آیا اور ان کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ اس لباس تقویٰ کو ان کے تن بدن سے اتار پھینکے جو ان کی کرامت و شرافت کا باعث تھا۔ شیطان نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم اس سے کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بہشت میں قیام پذیر ہو جاؤ گے۔ اس نے قسم کھاتے ہوئے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اس طرح سے انہیں دھوکہ دے کر ان کے مقام و مرتبے سے گرا دیا۔
جب وہ شیطان کے فریب میں آ گئے اور اس درخت کا پھل چکھ لیا تو لباس کرامت و احترام ان کے تن بدن سے نیچے گر گیا، اور اس طرح وہ شیطان کے چنگل میں آ گئے اور بہشت سے نکال دیے گئے۔ خداوند متعال نے ان کی ملامت کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں نے آپ کو اس درخت کے نزدیک جانے سے روکا نہ تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ سورہ آراف آیت 22۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جبرائیل کے ساتھ گفتگو۔ روایت میں وارد ہوا ہے کہ جب حضرت آدم اور جناب حوا علیہ السلام کو دنیاوی جنت سے نکالا گیا تو وہ سرزمین مکہ پر اترے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ کے نزدیک کوہ صفا پر سکونت اختیار کی۔ اس پہاڑ کو کوہ صفا اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پر آدم صفی اللہ آئے تھے۔ جناب حوا کوہ مروہ پر اتریں جو کوہ صفا کے نزدیک ہے اور وہاں پر سکونت اختیار کی۔ اس پہاڑ کو مروہ اس لیے کہتے ہیں کہ مروہ یعنی عورت جناب حوا علیہ السلام نے وہاں پر سکونت اختیار کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 40 شب و روز سجدے میں گزارے اور بہشت کی جدائی پر گریہ کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جناب آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اے آدم، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے دست قدرت و رحمت سے خلق نہیں کیا اور تیرے اندر اپنی روح نہیں پھونکی تھی اور فرشتوں نے تجھے سجدہ نہیں کیا تھا؟ آدم علیہ السلام نے کہا، ہاں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی عنایات سے نوازا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے تجھے حکم دیا ہے کہ اس مخصوص درخت سے کچھ نہ کھانا، پس آپ علیہ السلام نے کیوں اس سے کھایا ہے؟ جناب آدم علیہ السلام نے کہا، اے جبرائیل، ابلیس نے قسم کھائی تھی کہ وہ میرا خیر خواہ اور کہا اس درخت سے کچھ کھاؤ۔ میرے تو تصور اور وہم و گماں میں بھی نہ تھا کہ وہ موجود جسے اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا اور خلق فرمایا خدا کی جھوٹی قسم کھائے گا۔ نور ثقلین جلد 1 صفحہ 61۔ حضرت آدم علیہ السلام کا 5 تن پاک سے توسل۔ جب حضرت آدم و حوا علیہ السلام نے شجر ممنوعہ کا پھل کھائے اور ترک اولا انجام دینے کے بعد بہشتی نعمتوں اور اس میں سکون سے محروم ہو گئے تو انہیں بہت جلد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور توبہ کی۔ انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہوئے بارگاہ الہی سے طلب رحمت کی اور کہا، پروردگار، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اگر ہمیں معاف نہیں کرو گے اور ہمارے اوپر رحم نہیں کھاؤ گے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے عہدے سے نیچے اتر آؤ، در حالانکہ تم میں سے بعض کے دشمن ہو جائیں گے۔ شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم شیطان کے۔ زمین پر تمہارے لیے ایک معین مدت کے لیے آرام و سکون ہے۔ تم زمین پر ہی زندہ رہو گے اور زمین پر ہی فوت ہوگے اور قیامت کے دن اسی سے اٹھائے جاؤ گے۔ سورہ آراف آیت 23-25، سورہ بقرہ آیت 36۔ اس طرح سے حضرت آدم و حوا علیہ السلام زمین پر آئے اور مصائب و مشکلات میں گرفتار ہوئے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔